میں جیلر تھی۔ پچھلے 1 سال سے میں دیکھتی آ رہی تھی کہ قیدی عورتیں حاملہ ہو رہی تھیں، اور حیرت کی بات تھی کہ وہ جیل میں آنے کے کچھ مہینوں بعد ہی حاملہ ہوتی تھیں۔ اس شرمناک راز کا پردہ فاش کرنے کے لیے میں نے اپنی سگی بہن کو قیدی بنا کر جیل میں ڈال دیا، اور ٹھیک 1 مہینے بعد جب سگی بہن کے ساتھ، یہ رات کا تقریباً 7 بجے کا وقت تھا اور میری ڈیوٹی ابھی شروع ہو چکی تھی۔ جیسے ہی میں نے جیل میں قدم رکھا تو ایک جانب سے مجھے ایک لڑکی کے کھانسنے کی آواز آنے لگی۔ ایک دم سے شور سن کر میں تیز تیز قدم اٹھا کر وہاں پر آئی تھی۔ جب دیکھا تو جیل میں 4 عورتیں اور بھی موجود تھیں، اور وہ لڑکی جس کی عمر 23-24 سال تھی اب کائیاں لے رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے کے کرنا شروع کر دی۔ اس کی حالت واقعی غیر تھی۔ اس کی حالت یوں دیکھ کر میں نے جلدی سے اس جیل کا دروازہ کھولا، اور دروازہ کھولنے کے بعد میں نے اس لڑکی کو اٹھایا۔ میں نے وہاں پر ایک عورت کو بھی بلوا لیا تھا۔ جلدی سے پاس موجود کلینک کی طرف جانے کا کہا، جو کہ جیل کی حدود میں ہی بنایا گیا تھا اور خاص بیمار قیدیوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ وہاں پر ایک لیڈی ڈاکٹر موجود تھی۔ یہ کیس میں پہلی مرتبہ نہیں دیکھ رہی تھی۔ میں جلدی جلدی اس کلینک تک آ گئی اور سوال کرنے لگی کیا ہوا، مگر لیڈی ڈاکٹر جو کچھ بولی میرے تو ہوش اڑ چکے تھے۔ کہنے لگی کہ یہ تو حاملہ ہے۔ اتنا سننا تھا کہ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس لڑکی کے منہ پر مار دیا۔ کہنے لگی کس کے ساتھ منہ کالا کر کے یہ کر کے آئی ہے؟ تم تو شادی شدہ بھی نہیں تھی، پہلے تم چوریاں کرتی پکڑی گئی، اب کیا یہ کام بھی کرتی رہی ہے؟ تو پھر تھپڑ کھا کر اس نے مجھے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ کہنے لگی کہ جیلر صاحبہ چوریاں ضرور کرتی تھی، اور یہ جو قتل میرے ہاتھ سے ہوا ہے نا، یہ بھی اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے ہوا ہے۔ جس بندے کے گھر چوری کرنے گئی تھی اس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالنا چاہا تھا، لیکن جب میں نے خود کو بچاتے ہوئے پاس ہی پڑا گلدان اسے مار دیا، تب شور سن کر وہ چوکیدار جو کہیں سوئے مرے پڑے تھے اٹھ کر آ گئے اور مجھے پکڑ لیا۔ اگر مجھے سچ میں پیسوں کا لالچ ہوتا تو میں آج قتل کر کے جیل میں نہ ہوتی۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے جھٹکا سا لگا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ نہیں، یہ حمل پرانا نہیں ہے، بلکہ ابھی تو اسے 1 مہینہ بھی نہیں ہوا۔ مجھے حیرت ہوئی تھی، یہ لڑکی تو پچھلے 2 مہینے سے یہیں جیل میں تھی، پھر یہ کیسے حاملہ ہو چکی تھی؟ میں اسے دوبارہ جیل میں تو لے آئی تھی، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ وہ ایک جانب کو سر جھکائے بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ جب میں اس کے پاس آئی اور اس سے سوال کرنے لگی کہ تم حاملہ کیسے ہو گئی ہو، کچھ تو ہوا ہے تمہارے ساتھ، بتاؤ مجھے ماجرا کیا ہے، لیکن وہ خاموش رہی تھی، روئے جا رہی تھی۔ کہنے لگی کہ میں کچھ نہیں بتاؤں گی، جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو ہی چکا ہے۔ بہتر ہے کہ کل آپ پھر مجھے اس ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں اور میرے اس حمل کو ختم کروا دیں۔ نہ جانے کیوں مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، یہاں جیل میں بند رہ کر بیٹھے بٹھائے کیسے کوئی حاملہ ہو سکتا تھا۔ لیکن ایک رات جو کچھ میں نے دیکھا، میرے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی، کیونکہ اس جیل میں عورتوں کے ساتھ میرے ہاتھ میں موٹا سخت ڈنڈا تھا۔ میں جیل کی سلاخوں پر مارتی ہوئی جب جیل میں آئی تو ڈری سہمی بیٹھی سبھی خواتین جو یا تو میری برائیاں کر رہی تھیں یا پھر ایک دوسرے کو اپنے جرموں کی داستانیں سنا رہی تھیں، ہڑبڑا کر فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئیں۔ پورا جیل سلام بی بی جی، سلام بی بی جی، جیلر جی کی آوازوں سے گونج اٹھا تھا۔ میں سب پر ایک نظر ڈالتے ہوئے آگے بڑھی اور جلدی جلدی آ کر اس جیل کے پاس رک گئی جہاں پر آج ایک 18 سالہ لڑکی کو لایا گیا تھا۔ جہاں سب لڑکیاں مجھے سلام کر رہی تھیں، وہ مجھے گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے کچا ہی چبا جائے گی۔ میں چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور ہاتھ میں موجود موٹا ڈنڈا زور سے سلاخوں پر مارا، ٹھیک وہاں پر جہاں پر وہ بیٹھی تھی۔ مگر مجال ہے اس لڑکی نے پلک بھی چپکائی ہو۔ کہنے لگی کہ جیلر میڈم، اور لڑکیاں ڈرتی ہوں گی تجھ سے، مجھ سے یہ توقع مت رکھنا کہ میں تیرے اس موٹے ڈنڈے کو اور تیری وردی کو دیکھ کر ڈروں گی، سمجھی ہے نا؟ میں نے تو اپنے سگے باپ تک کا قتل کر دیا، تم مجھے موت سے اور تشدد سے مت ڈرانا۔ میں بڑی مجبور ہوں۔ میرے دیکھنے پر ہی وہ کیا سے کیا بول رہی تھی۔ غصہ مجھے بھی آیا تھا، لیکن ایک طنزیہ مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجا کر میں گھٹنوں کے بل وہیں باہر بیٹھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی حقارت سے بولی کہ تجھ جیسی کمینی پر تو میں تھوکوں بھی نہ۔ تو میں بھی ایک جانب کو کرسی رکھ کر زرد روشنی کے نیچے بیٹھ گئی اور اس وقت موجود وہاں پر دائیں بائیں جیلوں کو گھور گھور کر دیکھنے لگی۔ میرے بیٹھنے کی دیر تھی کہ ایک مرتبہ پھر خسر پھسر کی آوازیں آنے لگی۔ ایک ایک جیل میں 3 سے 4 عورتیں بھی قید تھیں۔ ابھی میں بیٹھی تھی جب حوالدار چائے کی ٹرے لے کر آیا۔ میرا معمول تھا میں رات 12 بجے کڑک چائے پیتی تھی، آج بھی ایسا ہی کیا تھا۔ چائے پینے کے بعد میں نے کچھ دیر جیل کا راؤنڈ لگایا۔ دھیرے دھیرے ساری لڑکیاں اور عورتیں سو رہی تھیں، لیکن وہ 18 سالہ لڑکی جو ہی مجھے گھور گھور کر دیکھ رہی تھی، مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں تو مجھے گھبرانے پر مجبور کر رہی تھیں۔ یہ لڑکی وہ تھی جس نے اپنے سگے باپ کا قتل کیا تھا، صرف اور صرف اس لیے کہ اس کا باپ اس سے دھندا کرانا چاہتا تھا۔ جب تک اس کی ماں زندہ تھی وہ دھندے کر کے پیسے کما کے لے آتی تھی اور یوں گھر کا خرچ چلتا تھا۔ اس کا باپ جوئے باز تھا، نشہ کرتا تھا، سارا دن گھر میں چارپائیاں توڑتا رہتا۔ جب اس لڑکی کی ماں مر گئی اور گھر میں فاقوں کی نوبت آنے لگی تو اس نے اپنے 18 سالہ بیٹی کو بھی اس دھندے پہ لگانے کا سوچا۔
وہ عزت سے کام کرنا چاہتی تھی. لوگوں کے گھروں میں کام کر کے جو کما کر لاتی وہ پیسے اتنے کم ہوتے کہ اس کے باپ کے نشے کی ضرورت بھی نہ پوری ہو پاتی. اس کا باپ اس پر ہاتھ اٹھاتا, اسے مارتا, اسے گالیاں دیتا, یہاں تک کہ خود اس کا سودا تک کروانے کے لیے تیار ہو گیا. لیکن جب یہ لڑکی اپنے باپ کے ظلم برداشت کرتے کرتے تھک گئی تو اس نے اپنے باپ کو ہی قتل کر ڈالا. ایسی بے دردی سے مارا کہ چیخ چیخ کے اس نے پورا محلہ اکٹھا کر دیا. وہیں ایک شخص نے پولیس کو کال کر دی اور اس لڑکی کو پکڑوا دیا گیا. باپ تو اس کا مر چکا تھا اور یہ اب اپنی ساری زندگی جیل میں گزارنے والی تھی, مگر اس کی اکڑ ایسی تھی کہ مجھے اس پر غصہ آتا تھا. جیل میں ساری عورتیں تھیں پھر بھی میرے ساتھ اکڑ رہی تھی. اس روز میں کچھ دیر کے لیے وہیں کرسی پر ہی بیٹھے بیٹھے سو گئی. جب صبح آنکھ کھلی اور ایک نظر ساری جیلوں پر ڈال کر جانے لگی تو بے ساختہ میری نظر 18 سالہ لڑکی پر پڑ گئی جو سسک سسک کر رو رہی تھی, گھٹنوں میں سر رکھے ہوئے تھی. جب اس نے سر اٹھایا تو میرا وجود لرز کر رہ گیا. ارے اسے کیا ہو گیا تھا؟ یہ تو بڑی شیرنی بن رہی تھی اور اب اس کی حالت ایسی تھی جیسے اس سے زیادہ مظلوم اور کوئی نہیں. اس نے روتے ہوئے مجھ سے رخ پھیر لیا, کہنے لگی کہ کیا دیکھنے آئی ہو؟ آپ میرا تماشا دیکھ رہی ہو؟ تم بھی گندی ہو اور تمہارا پورا ڈپارٹمنٹ بھی گندا ہے. سبھی ایک تھالی میں کھاتے ہو. میرے سامنے بڑی آواز اونچی کر کے چلا رہی تھی, غیرت مند بن رہی تھی. ارے اس جیسی عورت سے تو نہ میری کوئی ذاتی دشمنی تھی نہ ہی میں نے اس کا کچھ بگاڑ رکھا تھا, لیکن آخر وہ ہوتی کون تھی میرے ساتھ بلند آواز میں بات کرنے والی؟ صبح صبح ہی میرا دماغ ایسا گرم ہوا کہ میں نے وہیں پر اس جیل کا دروازہ کھولا اور اندر جا کر اپنے پاس موجود موٹے ڈنڈے سے اسے مارنے لگی. اس کے سر پر, کمر پر, ٹانگوں پر, جہاں جہاں میرا دل کر رہا تھا میں اسے مارے جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگلی مرتبہ میرے ساتھ زبان لڑانے سے پہلے 100 بار سوچ لینا. تمہارا حلق دبا کر رکھ دوں گی اور مجھ سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے, سمجھی تو؟ میں اسے مار کر ہاتھ جھٹکتی اس جیل سے باہر نکل آئی اور سیدھا اپنے گھر آ گئی. ان دنوں میری رات کی ڈیوٹی تھی. گھر آ کر دماغ میں غصہ ہی بھرا ہوا تھا. نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی. زبردستی سونے کے لیے آنکھیں موندی تو میرے موبائل پر انسپیکٹر کی کال آنے لگی. میں نے فون اٹھایا تو کہنے لگا, مس جبین یہ کیا کیا آپ نے؟ اس لڑکی کو کیوں تشدد کا نشانہ بنایا؟ آپ جانتی ہیں اس کی چوٹیں اس قدر زیادہ ہیں کہ اس کی بلیڈنگ شروع ہو چکی ہے جو رکنے کا نام نہیں لے رہی, صرف اور صرف آپ کی وجہ سے. میں تو گھبرا چکی تھی. دیکھا تو میں نے بھی نہیں تھا, بس جہاں اتنی سیلری ضرور تھی اور پھر میری بہن بھی بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی جس سے ہمارے گھر کا خرچ اچھے سے چل جاتا تھا. گھر آ کر میں نے غصے سے اپنی بہن کو اس بارے میں بتایا تو وہ مجھے تسلیاں دینے لگی کہ یہ چھوٹی موٹی گھروں سے آنے والی لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں, اپنی زندگی میں اتنی تلخیاں دیکھ چکی ہوتی ہیں کہ قتل تک کرنے سے گریز نہیں کرتی. تم اسے منہ مت لگانا, وقت دو, دھیرے دھیرے خود ہی ٹھیک ہو جائے گی. میں نے اپنی بہن کی بات پر ایک گہری سانس خارج کی تھی, لیکن کچھ روز بعد جو راز مجھ پر کھل کر آشکار ہوا کہ وہ 18 سالہ لڑکی حاملہ ہو چکی ہے. دیکھتے ہی دیکھتے اس جیل میں جتنی بھی آنے والی لڑکیاں تھیں جو کہ خوبصورت تھیں اور کمسن لگتی تھیں وہ سبھی حاملہ ہوتی جا رہی تھیں. میں نے جب جا کر انسپیکٹر رفاقت کو بتایا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا. کہنے لگا کہ مس فرخندہ جبین آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ جیل ہے یا پھر کوئی اڈا؟ یہاں پر آنے والی عورتیں حاملہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ آپ نظر رکھیے کہیں کوئی حوالدار کانسٹیبل تو کوئی کھیل نہیں کھیل رہا. اس وقت وہاں پر 3 حوالدار موجود تھے جو جیل کے شروع میں چوکیداری کیا کرتے تھے. مجھے ان پر شک ہونے لگا تھا. میں نے جیل میں لڑکیوں سے بار بار پوچھنے کی کوشش کی کہ کون ہے جو تم لوگوں کے ساتھ یہ گناہ کر رہا ہے. میری تو یہاں پر صرف 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے, اس کے بعد میں چلی جاتی ہوں. بہت مجبوری ہو تو مجھے سارا دن یہاں پر جا کر ڈیوٹی کرنا پڑتی ہے. لیکن یہاں پر آنے کے فوراً بعد حملہ کون کر رہا ہے تو مجھے اس شخص کا نام بتاؤ. لیکن کوئی بھی منہ سے کچھ بولنے کو تیار نہیں تھا. سب کا یہی کہنا تھا کہ ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں ہے, ہم تو اس جیل میں کھانا کھا کر سو جاتے ہیں, پھر صبح ہی آنکھ کھلتی ہے. کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہمیں کچھ معلوم نہیں. میں نے سختی بھی کی تھی, ان عورتوں کو لاٹھی سے مارا بھی تھا. ان سے پوچھا تھا کہ بتاؤ تم لوگوں نے کچھ تو یہاں پر ایسا ضرور کر رکھا ہے جو اتنی سیکیورٹی کے باوجود کوئی تم لوگوں کے پاس آ کر تم لوگوں کے ساتھ گناہ کر رہا ہے اور تم لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. میری بات پر وہ سبھی نظریں چرا رہی تھیں. ہاں مانتی تھیں کہ یہاں پر آنے والی جتنی بھی عورتیں تھیں کچھ تو شادی شدہ تھیں اور کچھ جوانی کی دہلیز کو قدم رکھ چکی تھیں. پھر ان سب کا گروہ کی شکل میں 2 یا 3 کر کے ایک ہی جیل میں قید رکھنا. اگر ایک مچھلی گندی ہو تو سارا جل گندا کر دیتی ہے. اگر ایک کی سوچ ایسی تھی تو اس نے یقیناً اپنی شادی کے بعد کے قصے سنا کر باقیوں کے ذہن میں بھی یہ ڈال دیا تھا کہ وہ اپنے جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہاں پر گناہ کر رہی تھی, لیکن منہ سے بول کر کچھ بتا نہیں رہی تھی. میں نے بہت کوشش کی لیکن 1 سال کا عرصہ گزر گیا. اب تک میں 10 قیدیوں کے بچے گروا چکی تھی. یہ گناہ تھا, لیکن اگر انسپیکٹر کو بتاتی تو وہ الگ مجھ سے لڑنا شروع ہو جاتے. پھر میں نے ایک ترکیب سوچی. اس راز سے پردہ اٹھانے کے لیے جب میرے پاس ایک ہی راستہ تھا. اس روز جب میں گھر گئی تو جا کر اپنی بہن سے جو کچھ بولی اس کے تو ہوش اٹھ چکے تھے. میں کہنے لگی کہ سعدیہ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے, کیا تم اس معاملے میں میری مدد کرو گی؟ وہ جو اپنی بکس کھول کر بیٹھی تھی بتا رہی تھی کہ آج اس کے پیپر ختم ہو چکے ہیں, اب 2 مہینے تک وہ فری ہے اور اس بیچ کوئی کورس شروع کر لے گی. لیکن میں اسے اپنے پاس بلا کر کہنے لگی کہ میں جس جیل میں ڈیوٹی کرتی ہوں وہاں پر بہت سی عورتیں اور لڑکیاں حاملہ ہو رہی ہیں.
لیکن کوئی بھی اپنے منہ سے یہ بولنے کو تیار نہیں ہے کہ ان کے ساتھ یہ گناہ کون کر رہا ہے. لیکن کوئی بھی ابھی تک میرے ہاتھ نہیں آ رہا. ایسے معاملے میں تم میری مدد کر سکتی ہو؟ اگر میں تمہیں ایک مجرم قرار دے کر جیل میں بند کر دوں تو کیا تم اس راز سے پردہ اٹھانے میں میری مدد کرو گی؟ یہ کام بڑا ہی شرمناک تھا. اس میں کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن ایسا کر کے میں اس گناہ کی دلدل سے پردہ تو ہٹا سکتی تھی. اس وجہ سے تجسس ختم ہو سکتا تھا کہ آخر گناہ کرنے والا اصل مجرم تھا کون. میری بہن تو پہلے خاموش ہو گئی، پھر کہنے لگی کہ ٹھیک ہے. پورا بدن درد کر رہا ہے، کمر میں درد کی ٹھیسیں ایسے اٹھ رہی ہیں جیسے کسی نے مجھے مارا ہو. اپنی بہن کی یہ حالت دیکھ کر مجھے تشویش سی ہونے لگی، لیکن میں سب کے سامنے اس کی خاطر اتنی فکر مندی کا اظہار بھی نہیں کر سکتی تھی. میں کہنے لگی کہ کیوں، کیا ہوا ہے؟ کل رات ایسے ہی ٹھنڈے فرش پر سو گئی تھی. کہنے لگی کہ کچھ علم نہیں، بس میری ٹانگیں درد کر رہی ہیں. میں نے حوالدار کو کہلوا کر پین کلر منگوائی تھی اس کے لیے، اور پھر اسے وہیں چھوڑ کر باہر چلی آئی. دھیرے دھیرے میری بہن کی حالت پہلے سے بھی زیادہ خراب ہونے لگی. چہرہ بالکل زرد پڑنے لگا اور بالکل ویسے ہی ہونے لگا جیسے اس سے پہلے حاملہ ہونے والی لڑکیوں کے ساتھ ہو رہا تھا. میں اپنی بہن کو بھی ڈاکٹر کے پاس لے گئی. جب اس کا چیک اپ ہوا تو ڈاکٹر کہنے لگی، مس فرخندہ، آپ کی یہ قیدی مجرم بھی حاملہ ہے. پہلے تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکلی تھی. میری بہن تو گویا سکتے میں چلی گئی تھی. رونے لگی، رو کر کہنے لگی کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ میرے ساتھ تو کچھ ہوا بھی نہیں. ان عورتوں کے ساتھ رہتی تھی، پھر بھلا میرے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو شک ہونے لگا کہ کہیں عورتوں میں کوئی بھیس بدل کر مر تو نہیں رہ رہا جو ان کے ساتھ ایسی غلط حرکتیں کرتا پھر رہا ہے اور سب کی نظروں سے پھر اوجھل ہے. سب سے پہلے یہی شک میرے اندر آیا تھا، اور اس کے بعد میں نے جیل سے ساری عورتوں کو نکلوا کر ایک قطار میں کھڑا کر دیا. میرے ہاتھ میں میرا مخصوص ڈنڈا تھا اور میں غصے سے وہاں موجود ساری لڑکیوں کو دیکھ رہی تھی. ہر ایک کو گھور گھور کر دیکھ رہی تھی. ان میں ایک عورت جس کی عمر تقریباً 40 سال کے لگ بھگ تھی، اپنے بالوں کی کٹنگ اس نے صرف کندھوں تک کروا رکھی تھی. نہ جانے کیوں مجھے اس پر شک ہونے لگا. اس کے بعد جو کچھ میں نے کہا، سب کے ہی پیروں کے نیچے سے زمین نکلی تھی. میں وہیں پر ایک جانب کو موجود کمرے میں کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، باری باری جہاں پر میری قیدی عورت آئے گی اور مجھے اپنی جانچ کروائے گی. وہ جانچ کیسے ہونی تھی وہ لوگ بھی بخوبی سمجھ گئیں. شرم سے سرخ لال ہو گئیں، لیکن میرے آگے چلتی کس کی تھی؟ دھیرے دھیرے وہاں پر ساری لڑکیاں آنے لگیں. ابھی تک تو میرے پاس جتنی بھی لڑکیاں آئی تھیں وہ سبھی حقیقت میں لڑکیاں ہی تھیں. سب سے آخر میں وہ 40 سالہ عورت آئی تھی جس پر مجھے شک تھا. جب میں نے اس سے کہا کہ اپنی جانچ کراؤ تو اس نے بھی گھبراتے گھبراتے مجھے اپنی جانچ کرا دی. یہ دیکھ کر میں نے گہری سانس خارج کی تھی، کیونکہ وہ بھی ایک عورت ہی تھی. پھر کون تھا جو یہ غلط کام کر رہا تھا؟ میں نے کچھ سوچا اور پھر جیل میں چھپ کر ایک CCTV کیمرہ خود ہی لگا دیا. اس سے پہلے جیل میں CCTV کیمرہ نہیں لگا ہوا تھا کیونکہ یہاں پر صرف عورتیں ہی تھیں. میں نے CCTV کیمرہ لگایا اور خود مطمئن ہو کر ایک جانب کو بیٹھ گئی. میری بہن میری وجہ سے اپنی عزت لٹوا چکی تھی. جو بھی اس کا مجرم تھا میں اسے اپنے ہاتھوں سے شوٹ کر سکتی تھی. اس رات اس کیمرے میں جو بات ریکارڈ ہوئی دیکھ کر تو میرے پیروں کے نیچے سے گویا زمین ہی کھسک چکی تھی. میں ایک جانب کو کرسی پر بیٹھی تھی جب حوالدار نے مجھے چائے لا کر دی. پینے کے بعد مجھے نیند آ گئی. ہمیشہ سے ہی مجھے یہ چائے پی کر نیند آ جایا کرتی تھی. میں تو یہ سمجھتی تھی کہ شاید ڈیوٹی کر کے تھک گئی ہوں اور رات کے پہر سب کو سوتا دیکھ کر میں بھی سو جاتی ہوں. لیکن جیسے ہی سب سو گئے اور ایک حوالدار دروازے پر دیکھنے کے لیے آیا، دیکھنے کے بعد پھر واپس چلا گیا. کچھ دیر بعد جو شخص وہاں پر آیا میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. وہ تو انسپیکٹر رفاقت تھا جو جیل میں آیا تھا اور ہر ایک لڑکی کو دیکھنے لگا. اس کی نظر ایک مرتبہ پھر اس 18 سالہ لڑکی پر ٹک چکی تھی جس نے اپنے باپ کا قتل کیا تھا. اس نے اپنے پاس موجود چابیوں سے اس کا دروازہ کھولا اور پھر اس کے ساتھ گناہ کرنا شروع کر دیا. میں اپنی آنکھوں سے وہ سارا منظر اس کیمرے میں دیکھ رہی تھی. لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس لڑکی کو وہ بری طریقے سے اپنے جنون کا شکار بنا رہا تھا، اس پر اپنی شدتیں لٹا رہا تھا. لیکن وہ لڑکی ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی. میرے ذہن میں ایک ساتھ کئی دھماکے ہوئے تھے. شاید ان قیدی لڑکیوں کو بھی جو کھانا کھلایا جاتا تھا اس میں بے ہوشی کی دوا ملا دی جاتی تھی جس کی وجہ سے انہیں کچھ ہوش نہ رہتی. کچھ دیر بعد انسپیکٹر رفاقت وہاں سے جانے لگا اور جانے سے پہلے میرے پاس آ کر رک گیا. اس نے میرے ساتھ بھی نازیبا حرکت کی تھی، مجھے غلط طریقے سے چھوا تھا اور پھر وہاں سے چلا گیا. مجھے تو کچھ یاد ہی نہیں تھا، نہ ہی محسوس ہوا تھا. اس ویڈیو کا دیکھنا تھا کہ میں آنکھ بھگولا ہو گئی. میں تو بلا وجہ ہی قیدی عورتوں پر شک کر رہی تھی، سوائے اس 40 سالہ عورت کے، کیونکہ وہ تو ایسی تجربہ کار عورت تھی کہ جیل میں رہ کر خود اپنا آپ انسپیکٹر کو پیش کیا کرتی تھی. میں نے وہ ویڈیو SHO کو دکھا دی. انہوں نے اس ویڈیو پر فوری نوٹس لیا اور مسٹر رفاقت کو نہ صرف معطل کیا بلکہ جیل میں بھی ڈال دیا. اس کی وجہ سے کتنی لڑکیوں کی عزت پر حملہ ہوا تھا. جب وہ تھانے سے نکلا تو صرف بنیان اور ٹراؤزر میں نکلا تھا اور ان ساری قیدی عورتوں کو ایک لائن میں کھڑا کر کے کہا گیا کہ اس کو جوتے مارے جائیں. اسے جی بھر کے رسوا کیا گیا. وہ صرف جیل میں نہیں بلکہ جیل کے باہر بھی کتنی لڑکیوں کی عزت تار تار کرتا رہا تھا. اس کی وردی چھین کر اسے ذلیل کرنے کے بعد جیل میں ڈال دیا گیا. 20 سال قید بامشقت اس کے نصیب میں آئی تھی. حقیقت کو آشکار کرتے ہوئے میں اپنی بہن کو بھی اس کا نشانہ بنا گئی. لیکن بہرحال بہت جلد وہ بھی پولیس ڈپارٹمنٹ میں بطور آفیسر آ گئی.
اور پھر اس کی شادی ایک جگہ ہو گئی. میں نے دوبارہ شادی نہیں کی کیونکہ میرا مرد ذات سے اعتبار اٹھ چکا تھا. میں اپنی ڈیوٹی یوں ہی ایمانداری سے سر انجام دیتے ہوئے زندگی گزارنے لگی. آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ میں نے اپنی بہن کی عزت برباد کر کے ان قیدی عورتوں کو بچا کر غلط کیا ہے یا درست کیا ہے؟ کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا.